سورة الانعام آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کا معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہ باپ کا لفظ جہاں پر مجازن استعمال ہوا ہے، عرب لوگ چچا کو بھی باپ ہی کہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عم الرجل سن و ابی ہے، آدمی کا چچا اس کا باپ ہی ہوتا ہے، باپ کا جڑواں ہوتا ہے۔ ترمذی 3758۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے باپ، دادا، پردادا اوپر تک حدیث کے مطابق سارے کے سارے بہترین لوگ تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے بعثت فی خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہترین لوگوں میں سے منتقل ہوتا چلا آیا حتیٰ کہ اس زمانے میں میں ظاہر ہو گیا۔ بخاری 3557 3557۔ اتتخذ اصناما آلہۃ، اے چچا کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو ساری بادشاہی کل مخلوقات آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس لیے کہ وہ علم الیقین کے ساتھ عین الیقین والوں میں سے بھی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی اور زمین کی ملکوت اللہ نے دکھائیں تو عین الیقین کرانا مقصود بتایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت پر دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، ملأ اعلیٰ، اوپر والا گروہ، یہ کس بارے میں آپس میں بحث کر رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوضع کفہ بین کتفی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا میں نے جان لیا۔ وطلا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3234، اور بہت کتابوں میں ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے گئے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دکھائے جانا مذکور ہے۔ اور علمت ما فی السماوات والارض کے الفاظ کہ میں نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے جان لیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علوم عطا فرمائے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا حضور کو علم ہے۔ تو پھر اگر کوئی کہے کہ حضور کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم وقتی طور پہ ہو گیا تھا تو یہ بات وقتی طور پر مل جانا اور بعد میں اس علم کا چھن جانا یہ کوئی محبوبانہ رویہ نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر بعد والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ تو ایک بار چیز مل جائے تو اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، چھن جانا تو دور کی بات ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب رات ان پر تاریک ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا فرمایا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے تارے کے بارے میں یہ اظہار، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس میں ایک سبق ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی حق کا طالب ہوتا ہے اس کا استدلال کے دنوں میں تعمل کسی چیز کے بارے میں اس کے عقیدے کی صحت کے منافی نہیں ہوتا۔ طالب طریقت بعض اوقات مختلف قسم کے مراحل میں سے گزرتے ہیں اور اپنے تجربات اور مشاہدات کے دوران انہیں اچھی خاصی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سامنا کرنے کے دوران اگر وہ اپنے رب کا متلاشی ہے
تو تلاش حق میں اس دوران کہ وہ تلاش حق میں لگا ہوا ہو، اس دوران استدلال کرنے کے اندر کسی چیز میں وہ تعامل کرنے لگ جاتا ہے، غور کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ تعامل اور غور اس کا شک پر مبنی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی نہیں ہوگا، بدعقیدگی پر مبنی قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے عین اس کو اجر ملے گا۔ رب کا کھوج لگانے والے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جستجو کرنے والے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے والے لوگ راستے میں آنے والے دریاؤں اور جنگلوں کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام میں آپس میں پہلے اختلاف ہوا اور بعد میں اتفاق ہو گیا، تو پہلے والے اختلاف کو نہیں لیا جائے گا، بعد والے اتحاد و اتفاق اور اجماع کو قبول کیا جائے گا۔ پہلے والا اختلاف ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، وہ تعامل پر معمول ہوگا۔ جیسے خلیفہ کا انتخاب ہے تو اس پروسیس کے دوران کی جانے والی گفتگو کو بعض لوگ پکڑ کر اس سے استدلال کرتے ہیں، اور مرتدین کے خلاف قتال ہے، اس میں بھی پہلے اختلاف ہوا، گفتگو ہوئی، لیکن فائنل کیا ہوا اس کو لیا جائے گا۔ قرآن کا جمع کرنا ہے، فائنل کیا ہوا؟ جمع کرنے پر اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، اجماع ہوا۔ تو کلھا کان فی اوائل الامر ثم اتفقوا، یہ سب چیزیں معاملات کی ابتدا میں ہوتی رہیں، بعد میں متفق ہو گئے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں بھی گمراہ ہونے والی قوم میں سے ہو جاتا۔ آسان ہے، پہلے تارا تھا اب چاند ہے، لیکن یہ تعامل ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو کہا اے میرے مخاطبین میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بالآخر فائنل ڈیسیجن کیا، یہ ساری چیزیں اللہ نہیں ہو سکتی، میرا معبود نہیں ہو سکتی، جن پر زوال آئے وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ان کی عقل نے بھی یہی گائیڈ کیا کہ جس پر زوال آئے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ ان چیزوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ بلا شبہ شرک میں مبتلا ہیں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور ان کے مخاطب لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ گھیرا ہوا ہے میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی تو جو میرا ہادی ہے اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اور یہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو، نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ آگے چلے جائیں۔ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک بنایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نازل نہیں فرمائی۔ تو اب تم ہی بتاؤ کہ ہر دو فریق میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ تم بتوں سے ڈرتے ہو، میں بتوں سے نہیں ڈرتا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ڈر والی بات پچھلی آیت میں بھی تھی، اس آیت میں بھی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ بدشگون لوگ ہمیشہ بتوں سے یا اپنی بتوں کی طرح مانی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، تجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ بدعقیدگی کے اندر بیٹھی ہوئی بدشگونی اور ایک مصنوعی خوف جو اپنے اوپر لوگ طاری کیے ہوئے تھے، اس کے اوپر ضرب لگائی گئی ہے کہ خوف دل سے نکالو
تاکہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا آسان ہو۔ تھریٹ یہی کیا جاتا تھا کہ تم نے بت کو چھوڑا یا بتنی کو چھوڑا تو تمہیں اس کی بد دعا لگ جائے گی، تمہیں اس کی نحوست پڑ جائے گی، تیری ذات پر، تیری اولاد پر، تیرے گھر پر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ خوف اس وقت بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، خود ہمارے علاقے میں ایک خاص مزار کے نام پر صاحب مزار، ان پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عوام کا یہ حال ہے کہ بکرے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں سے چنگیروں میں سے آ کے روٹیاں کھا کے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بندہ ان کے منہ پہ مارنے کو یا اس کو روکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لوگ ڈرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ خود ہمارے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب بتائیے، اب سمجھائیں تو کہیں جی یہ بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ بتوں والی 100% حرکت کلمہ گو پڑھتا کرتا رہے تو اب اس کے لیے مباح ہے۔ باقاعدہ مزاروں کے نام پہ بکرے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں سال ہر سال سے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ فرق کیا ہے کہ وہ بت تھے، یہ مزار ہے۔ سونا واقعی مزار اور بت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن تم نے حرکت 100% وہی کی ہے۔ اور وہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ نہیں کرنی چاہیے، تو اس قول کا مطلب علماء سے پڑھیے، علماء نے لکھا کیا ہے، کتابیں کھول کے دیکھیے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ کافروں والی وہ آیتیں جن کا تعلق جہاد سے تھا، ان جہاد والی آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کر کے ان کا مال مال غنیمت سمجھنا، اور ان کی بیویوں کو بھی مال غنیمت سمجھنا، عورتوں کو بھی مال غنیمت بنا لینا، یہ حرکت جو کرتے تھے ان کی حرکت غلط۔ یہ من کل الوجوہ مراد نہیں ہے۔ ویسے تو آپ سوچئے سارے لوگ ایک دوسرے کو جب منع کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں فٹ کرتے؟ یہ منافقوں کی آیتیں ہمارے ہاں بہت لوگوں پہ فٹ کی جا رہی ہیں کہ نہیں کی جا رہی؟ تو کیوں؟ کافروں والی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں، جب وہ حرکت کرے گا تو اس پر تو وہ آیت فٹ ہوگی۔ او بھائی، خصوص ورود کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ تو سارا قرآن ہی کوئی نہ کوئی اس کا شان نزول ہے۔ تم کہو گے یہ فلاں وقت نازل ہوئی تھی میرے بارے میں، یہ فلاں وقت نازل ہوئی تھی میرے بارے میں نہیں، تو اس طرح تو سارا پوری دنیا قرآن سے خدا نخواستہ بھاگ پڑے گی۔ تو الفاظ کی وسعت اور الفاظ کے عموم کی لپیٹ میں آنے اور منہیات کی لپیٹ میں آنے سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے چلیے، آسان ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری قوی دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کے مخالف لوگوں پر دی، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب نہایت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ جی، یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی۔ کیا حجت ہے؟ اللہ کی توحید حجت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور عطا کیے ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی پیغام تھا، اور ہدایت کی مرکزیت ایک ہی تھی، توحید۔ آگے چلیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب کو ہدایت عطا فرمائی، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی لیے جا رہے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے سب کو ان کے زمانے کے سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ جی، ان سب کو اپنے اپنے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں ان سب پر فضیلت دی گئی۔ جی۔
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اور ہم نے ہدایت فرمائی ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو ہدایت دی سیدھے راستے کی. جی آسان ہے، آگے چلیے. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے راہ پر چلاتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان سے ضائع ہو جاتے جو کچھ وہ نیک عمل کرتے تھے. پیچھے جس بات کو حجت کہا گیا ہے اسی بات کو یہاں پر ہدایت کہا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے جو ان تمام بندوں کو اللہ نے عطا فرمائی. اس کے بارے میں آگے فرمایا ولو اشرکو، اس کے برعکس اگر یہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال حبط تھے، تباہ تھے. آگے چلیے. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی، پس اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ کفر کریں تو بے شک ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں. جی آسان آیت ہے، آگے چلیے. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں. فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، یہ تو صرف نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے. اے محبوب، یہ جتنے انبیاء ہم نے گنے ہیں ان کی ہدایت کو آپ بھی فالو کریں، اسی راستے پہ چلتے رہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی چل رہے تھے، اس کو قائم دائم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان تمام کی تعلیمات کا نچوڑ اسلام کے پاس موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ فقال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ممن امر ان یقتدی بہم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے نبی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ان تمام ہستیوں، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ دیا گیا ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. بخاری 4632 4632. آگے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو صرف سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت ہے جو میں دے رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. یہاں اجر کی یکسر نفی ہے، اور آگے سورۃ شورى میں اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور یہود نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جو اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا. فرما دیجئے اس کتاب کو کس نے اتارا جسے موسیٰ لے کر آئے کہ وہ لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی. تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، انہیں ظاہر کرتے ہو اور ان کا بہت سا حصہ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. فرما دیجئے اللہ ہی نے اتارا اس کتاب کو، پھر انہیں چھوڑ دیجئے اس حال میں کہ وہ اپنی کجبیسی میں کھیلتے رہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا قدر رکھنا جو اس کی شان کے لائق ہی نہ ہو، اور الٹا اس کو ماننے کے بہانے سے اس کی اہانت کی جا رہی ہو، تو اس پر تنقید کی جا رہی ہے. ان کا کہنا کیا تھا کہ جی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناقدری. اللہ تعالیٰ آگے سے سوال کرتا ہے قل محبوب فرما دیجئے وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی جس میں نور تھا، ہدایت تھی، وہ کس نے نازل کی تھی؟ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو امتی کہلاتے ہو، تو تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی نفی کیے بیٹھے ہو، جملہ یہ بول کر کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. اور اس کے بھی تم نے ٹکڑے کر دیے، قراطیس کاغذ کر دیے. اس کا یہاں پر مطلب ہے کہ اس کے اندر سے تم نے آپس میں اختلافات کھڑے کیے ہو. آیتیں پڑھ کر بحث اور آپس میں جھگڑے اور اختلافات یہ یہودیوں میں بہت زیادہ تھے. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها
والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا برکت والی تصدیق کرنے والی ہے ان اصل آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، اور ہم نے قرآن اتارا اس لیے کہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور جو ساری زمین میں اس کے آس پاس ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت کو تجزیہ کر کے سمجھنا آسان ہوگا۔ ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ آگے فرمایا مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ برکت کے کئی پہلو ہیں، انسانیت اس پہ عمل کرے تو برکت پائے، اس کی صرف تلاوت کی جائے تو برکت ہو، اس کے اوپر غور خوض کیا جائے، اس کو پڑھا اور پڑھایا جائے تو برکت ہو، جس کاغذ کے نسخے میں لکھی ہوئی ہو وہ تک متبرک ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے الفاظ کو بے وضو ہاتھ لگانا بھی منع ہو۔ مصدق الذی بین یدیہ، جو اس کے سامنے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اگلی بات ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ ڈرایا جائے ام القریٰ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو۔ ام القریٰ سے مراد مکہ شریف ہے، اس کے ارد گرد سے مراد پوری دنیا ہے۔ ام القریٰ مکہ کو اس لیے کہا گیا ہے شہروں کی ماں، اس کا مطلب ہے کہ مکہ پوری دنیا کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ تفسیر بغوی میں لکھا ہے سمیت ام القریٰ لأن الارض دحیت من تحتها، اس کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین اس کے نیچے بچھائی گئی۔ فہی اصل الارض کلہا کالام اصل النسل، جیسا کہ ماں پوری نسل کی اصل ہوتی ہے، اسی طرح یہ پوری کی پوری زمین کی اصل ہے۔ بغوی جلد دوم صفحہ 44۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت الی کل احمر و اسود، مجھے تمام گوروں اور کالوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلم 521۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بعثت الی الناس عامۃ، مجھے عمومی طور پر ہر انسان کی طرف اور تمام لوگوں کی طرف، جنات و انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بخاری 335۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو کہے کہ ان قریب میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور اے مخاطب کاش تو دیکھے ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج کے دن تمہیں خواری کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق بہتان باندھتے تھے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔ اتنا بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اپنے پاس سے کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوئی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ یہ وحی کے نزول اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے لیے تنبیہ ہے۔ اور خواب چکے نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو ایک بات واضح کر دینا مناسب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے جھوٹا خواب گھڑ کے بیان کیا اس کو قیامت کے دن جو کا ایک دانہ دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اس میں گرا لگاؤ، وہ نہیں لگا سکے گا، تو پھر اس کو پھر سزائیں دی جائیں گی۔ لگا گرا نہیں لگائے گا اور پڑے گی، لگا گرا نہیں لگائے گا اوپر سے اور پڑے گی۔ تو یہ اس قسم کے جھوٹے خواب، جھوٹے مراقبے اور جھوٹے الہام گھڑ گھڑ کے بیان کرنا اور کہنا کہ مجھے یہ اشارہ ہوا ہے، مجھے وہ اشارہ ہوا ہے، اور بھائی کسی کو ہوا بھی ہو تو تم نبی تھوڑا ہی ہو، کوئی واجب ہے تم پر یہ چیزیں بیان کرو؟ کہیں تعبیر میں غلطی کر گئے تو کیا ہوگا؟ اگر دیکھا بھی ہو تو اللہ کا ولی ایسی چیزیں کنٹرول میں رکھتا ہے۔ خواہ مخواہ اپنے خواب سناتے رہنا، تسخیر کے لیے بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ لوگ پیچھے لگ جائیں گے، ان پر کوئی اچھا اثر پڑے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کو مسخر کرنے کے لیے اپنے خواب مراقبے لوگوں کو نہ سنایا کرو، جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ
पूरी दुनिया के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بے شک اب تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑائے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کام میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا اور گم ہو گئے تم سے جو دنیا میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا زبردست منظر پیش کیا جا رہا ہے، الفاظ قابل غور ہیں۔ جس طرح تم دنیا میں اکیلے گئے تھے، آج واپس قبر میں ہمارے پاس بھی اکیلے آ رہے ہو، اور جتنے آسرے سہارے اپنے اپنے رنگ میں لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کے جائز اور ناجائز ہونے پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے۔ یہ ہے شان والا اللہ، پس تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور ایسے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ خدا مانتے تھے بتوں سمیت، وہ سارے کے سارے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے کون؟ اللہ۔ اس کے سوا کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھاڑنے سے مراد اس کو پھاڑ کے اس میں سے پودا اگانا، اور مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ آل عمران کی تفسیر میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ ہے رب، یہ ہے سچا اللہ۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح کو نکالنے والا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے بہت غالب بے حد علم والے کا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے وہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ یہ کام ہے کہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جب مناظرہ کیا تھا تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح کی باتیں کہی تھیں کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب وہ ایک اور باقی یہ پوری فہرست اکٹھی رکھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتیں اور قدرتیں ان کا بندہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور قرآن کی فصاحت اور قرآن کا لوگوں کو اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ کرنے کا انداز اور طریقہ کار نہایت دل نشین ہونا اس کا بندوں پر واضح ہو جائے۔ آگے چلیے جی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے راہ پاؤ خشکی اور دریاؤں کی تاریکیوں میں۔ بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ جی، یہ اس پچھلی فہرست میں چند باتوں کا مزید اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آگے چلیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ بے شک ہم نے واضح طور پر دلیلوں کو بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ آسان ہے، آگے چلتے جائیے، 102 آیت تک مسلسل چلتے جائیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا
تو ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی پیدا کی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے نیچے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابھے سے پھلوں کے بھاری گچھے جو جھکے پڑتے ہیں، اور ہم نے باغ پیدا کیے انگوروں کے اور زیتون اور انار آپس میں ایک جیسے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ دیکھو درخت کے پھل کو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ موجد ہے آسمانوں اور زمینوں کا، کیوں کر اس کی اولاد ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو اسی کی عبادت کرو اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ پچھلی کئی آیتیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان کے موضوع پر بڑی جاندار اور انتہا درجے سے اور کم از کم متقی انسان کو ہلا کے رکھ دینے والی آیتیں ہیں۔ یہی وہ عظمتیں ہیں جن کے پیش نظر انبیاء علیہ السلام نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ کی باری تھی تو اپنے بستر پر نہ پائے گئے۔ اماں پاک فرماتی ہیں فالتمستہ، میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد، میرا ہاتھ حضور کے قدموں پہ لگا اور آپ مسجد میں کھڑے تھے۔ وما منصوبتان، نبی پاک کے دونوں پاؤں تھک کے کھڑے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے ہٹ کر، تو بمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں تیری عقوبت سے ہٹ کر، میں اعوذ بک منک، میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ سونا کیا الفاظ ہیں، میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثناء کا احاطہ نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، جس طرح تو نے خود اپنی شان بیان کی ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان جو اللہ نے خود ادھر بیان کی ہوئی ہے۔ مسلم 486۔ اب ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کی ثناء کا حق ادا کیا یا نہیں، اور یہ حدیث کس پر معمول ہے، یہ ایک الگ بحث۔ اس میں واضح امکان ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اعتراف پر معمول ہے، ورنہ حضور سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہوگا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب نگاہوں کا، اور وہی ہے ہر چیز کی باریکیوں اور مشکلات کو جاننے والا اور ظاہر و باطن سے خبردار۔ لا تدرکہ الابصار یعنی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہت خوبصورت ترجمہ ہے، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ لفظی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے پورے لٹریچر پر نظر رکھتے ہوئے اور علم الکلام پر نظر رکھتے ہوئے نہایت علمی ترجمہ فرمایا۔ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن شریف میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ہرے بھرے ہوں گے جو اپنے رب کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ اس میں رد معتزلہ کا ہے کہ اللہ کا دیدار قیامت میں ہوگا، دنیا میں اس کا دیدار ناممکن ہے، لیکن قیامت کے دن ہوگا، لیکن وہ بھی کیسے ہوگا؟ احاطے کے بغیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم، تم سب لوگ اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو۔ تو دیدار ممکن اور قیامت کے بعد امر واقعہ، لیکن احاطہ ناممکن۔ چاند کی طرح دیکھو گے، بخاری میں ہے 554 554۔ امام نووی نے ایک عام بات لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح جو دنیا میں بڑی مشہور شرح ہے، اس کو شرح نووی ہی کہتے ہیں۔ آپ اس میں لکھتے ہیں فل حاصلو، ساری بحث کا حاصل یہ ہے
अन्न राजिह इंद अक्सर उलमा अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु बिऐन रअसिही लैलतल इसरा। अक्सर उलमा के नज़दीक राजिह कौल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपने रब ताला को सर की आँखों से देखा। शर नौवी हदीस नंबर 174 के तहत छापा कोई भी हो, आपके लिए किताब खोलना आसान हो गया। قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ बेशक तुम्हारे पास आ गईं तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत की रोशन निशानियाँ, तो जिसने आंखें खोल कर देख लिया तो वो उसी के अपने फ़ायदे के लिए है, और जो अंधा रहा तो उसका नुकसान उसी पर है, और मैं तुम पर निगहबान नहीं। जी, अल्लाह की तरफ से बसायर आ चुकी हैं, तो जिसने देखा उसका अपना फ़ायदा, जिसने शरारत की, गौर ही न किया, समझना ही न चाहा, तो आप पर मेरा महबूब कोई ज़िम्मेदार ऐसा नहीं बना के भेजा कि तुम्हें उसने बना के ही छोड़ना है, तुमने न भी मानना हो, तो ये हिफाजत कोई हमारे ज़िम्मे नहीं है। चलिए जी। وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اور اسی طرح ہم بار بار نئے انداز سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے ہمیں قرآن اچھی طرح پڑھ کر سنایا، اور اس لیے کہ ہم اچھی طرح بیان کر دیں اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ نصرف الآیات کا مطلب ہے کہ ہم آیتیں پھیر پھیر کر بتاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی باتیں قرآن شریف میں جگہ جگہ آ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا سیاق و سباق، لفظی فرق اور موقع کی مناسبت جدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضروری باتوں کو بار بار دہراتا ہے۔ یہ بے جا تکرار نہیں ہے، بلکہ نصیحت اور تاکید کرنے کا ایک بہترین اسلوب ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ یہاں 3 حصے ہیں۔ آپ پر جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کیجیے، دوسرا حصہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیسرا ہے کہ مشرکین سے منہ موڑ دیجیے۔ منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ تبلیغ جاری رکھیے، لیکن منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبتیں، دوستیاں، تعلقات اور ان کے بارے میں دل کے اندر زیادہ ٹینشن اور پریشانی لینا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر پاسبان نہیں بنایا، اور آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ 3 حصے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو شرک پہ لگایا ہے، مطلب یہ کہ لگے خود ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو ہٹا دیتا، لیکن اللہ نے ان کو ان کے حوالے کیا ہو کہ اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں کریں، نتیجہ بھگت لیں گے۔ اس آیت کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نے ان کو شرک پر لگایا ہوا۔ شرک پہ لگانا اور ہے، اور شرک کرتے ہیں تو کرنے دینا یہ اور بات ہے۔ دوسری بات ہے وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر حفیظ، یعنی ان کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہو، یہ ہم نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا۔ اور تیسری بات ہے وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، وکیل بھی نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم برا نہ کہو ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے سرکشی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر جماعت کے لیے ان کا عمل، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بتوں کو بھی برا کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی گالی نہ دو ان کو، تاکہ یہ جواباً تمہارے سچے معبود کو گالی نہ دیں۔ یہ دوسرے سے بے ادبی کروانا یہ بھی تو غلط ہے، تو ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اگلا جوابی کارروائی کرے تو اللہ کے پیاروں کو وہ برا کہہ دے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ برا کہہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے یا لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے، کون لعنت بھیجتا ہے؟
فرمایا کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو یا تمہاری ماں کو جواباً گالی دے گا، گویا کہ تم نے یہ گالی خود دلوائی ہے۔ بخاری 5973 5973۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ فرما دیجئے نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پکی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہماری مرضی کی نشانی آئے تو ہم مان جائیں گے۔ نشانی تو وہ دیکھ چکے تھے اپنی مرضی کی، جو دیکھ چکے تھے ماننے والوں کے لیے تو وہی بھی کافی تھیں، اب اپنی مرضی کی چاہتے ہیں۔ پکی بات ہے کہ اگر ان کی مرضی کی نشانی بھی آ گئی تو انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ماننا، کیونکہ اندر کلی جب ٹھک چکی ہو تو پھر بندہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قریشیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ آپ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا تو انہیں مارا تو پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا، چشمے نکل پڑے۔ آپ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، آپ ہمارے سامنے سمود کی ڈاچی کی بات بھی کرتے ہیں، تو آپ خود بھی کوئی چیز ہمیں ایسی دکھائیں کہ جس کو ہم دیکھ کے آپ کی تصدیق کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز تم مانگتے ہو؟ کہنے لگے یہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کریں گے، اللہ کی قسم ہم تصدیق کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فجاء جبریل، ہاتھ اٹھانے سے پہلے جبریل آ گئے۔ فقال له لک ما شئت، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، اگر آپ چاہیں گے تو یہ سونا بن جائے گا، اور یہ آپ کو ہم پہلے بتا دینا چاہتے ہیں، آگے آپ سوچ لیجئے۔ یہ سونا بن جائے گا، انہوں نے کہنا ہے یہ کھلا جادو ہے، اور اب اگر یہ نہ مانے تو ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، ان کے عذاب کو گوارا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا دیں، صفا کو سونا بنانا کوئی مشکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا روک دی، فقالا بل یتوب تائبہم، ان میں سے توبہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق ملنی چاہیے، اور میں ان کو اس امتحان میں نہیں ڈالتا کہ یہ میرے اتنے بڑے معجزے کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی منکر ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس سے بھی بڑے عذاب کے حقدار بن جائیں۔ فانزل اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم۔ حوالہ سن لیں ابن جریر 10698۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو تو وہ ایمان نہیں لاتے جس طرح اس رسول کے ساتھ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اب انہیں ہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا۔ جی مزید ان کو سرکش ہونے دیں گے، نتیجہ یہ پھر خود آزما لیں گے اور دیکھ لیں گے، تجربہ کر لیں گے۔ آگے چلیے جی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور قبروں سے نکل کر مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان پر ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا، لیکن ان کے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وہی پہاڑ والی بات ہے، آگے چلیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا سرکشی کرنے والے انسانوں اور جنوں کو، خفیہ طور پر پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو فریب دینے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، تو آپ چھوڑ دیں انہیں اور ان کے بہتان کو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ آپ کے مخالف منافق کرتے ہیں، یہ پہلے بھی لوگ اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسان بھی شیطان والا رول ادا کرتے رہے، جنات تو جنات ہی تھے، اور ہر نبی کے ساتھ ان لوگوں نے اسی طرح کیا۔ اور یوں ہی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو خفیہ
اطلاعات دیتے تھے اور زخرف القول غرورا، ان بات کو بگاڑ کر آگے بھیجتے تھے اور ان تک پہنچاتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرنے پہ اپنی حجت پر ہو اور ان پر حجت قائم ہو چکی ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی۔ ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے نکالیں گے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، جب بھی کوئی بندہ آپ جیسا پیغام لے کر آیا ہے تو ہمیشہ اس کی عداوت کی گئی ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ فإن یدرکنی یومک، اگر مجھے آپ کے وہ دن مل گئے تو انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی مدد کروں گا، چوٹی کی مدد۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی، پھر کچھ ہی دن گزرے حضرت ورقہ وفات پا گئے۔ وفتر الوحی، اور ایک عرصے کے لیے وحی بھی رک گئی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ بھی اپنے اپنے زمانوں میں منافقین کے طرز پر چلتے ہوئے کچھ لوگ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ شیخ اکبر لکھتے ہیں اکثر ما ظہر ذلک فی الشیعۃ ولا سیما فی الامامیۃ منہم، یہ حرکت سب سے زیادہ روافظ کے اندر پائی گئی ہے۔ فدخلت علیہم شیاطین الجن، جناتی شیاطین ان لوگوں کے پاس خاموشی سے پہنچے، ان کو سمجھ بھی نہیں لگنے دی، وہ تو ان کو نظر نہیں آتے، ان کے دماغوں میں وہ چیز بھر دیتے ہیں۔ اولاً بحب اہل البیت واستفراغ الحب فیہم، سب سے پہلے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی اور اس کا خیال ان کے دلوں میں ڈالا۔ ورأوا ان ذلک من اسن القربات الی اللہ، ان لوگوں نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا یہ سب سے اونچا ذریعہ ہے۔ وَكَذَلِكَ هُوَ لَوْ وَقَفُوا، شیخ اکبر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هُوَ لَوْ وَقَفُوا وَلَا يَزِيدُونَ عَلَيْهِ، اس حد تک بھی رک جاتے تو خیر تھی۔ اہل بیت کی محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصل میں شیاطین نے جو گیم کی وہ کیا تھی؟ بنیاد کہاں سے بنائی؟ اللہ کے پیاروں کی محبت۔ تو شیخ اکبر لکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات آگے گئی تو کام خراب اب ہونا شروع ہوا۔ الا انہم تعدوا من حب اہل البیت الی طریقین، اس محبت کے بہانے سے یہ دو راستوں پر پڑے۔ ایک راستہ کیا تھا؟ ان میں سے کچھ تھے منہم من تعدی الی بغض الصحابۃ وسبہم، ان میں سے کچھ نے صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیا، ان سے بغض رکھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ حیث لم یقدموہم، انہوں نے اہل بیت کو آگے کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا اور سب و شتم کرنا شروع کر دیا، اور ان کا خیال تھا کہ اہل بیت اطہار سب سے پہلے ان مناصب کے حقدار تھے۔ دوسرے گروہ کو شیطان نے یہ چکر دیا، وطائفۃ زادت الی سب صحابۃ القدح فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبریل علیہ السلام وفی اللہ جل جلالہ، دوسرے گروہ نے اس سے بھی آگے سوچا اور شیطان نے ان کو اس سے اگلا فریب دیا کہ صحابہ کو برا کہنے سے آگے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل اور اللہ تعالیٰ کو بھی غلط کہا کہ انہوں نے اہل بیت کی شان میں باقاعدہ آیتیں نازل کیوں نہیں کی، اور حیث لم ینصوا علی رتبتہم و تقدیمہم، کہ انہوں نے باقاعدہ نص وارد کیوں نہیں کی ان کے مرتبے کے بارے میں، ان کی تقدیم اور ان کے آگے ہونے کے بارے میں۔ لو جی فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24۔ اب ایک بار آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے، صرف ترجمہ پڑھیے۔
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا سرکشی کرنے والے انسانوں اور جنوں کو، خفیہ طور پر پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو فریب دینے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، تو آپ چھوڑ دیں انہیں اور ان کے بہتان کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔